معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس ماہانہ مجلس اوراد اور روحانی تربیت کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی یہ پاکیزہ مجلس جہاں ماہانہ محفل ذکر ہے، محفل اوراد ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک، یہ مقدس اور یہ مطہر مہینہ، اس نسبت سے میں نے آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرنا، کبھی ناشکری نہ کرنا۔ رب کائنات نے اس مقام پر اپنے بندوں کو دو چیزوں کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا اپنے رب کا شکر ہے۔ ایک ذکر ہے اور دوسرا بولیے کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور ان دونوں کا باہم بڑا گہرا ربط ہے اور خاص تعلق ہے۔ وہ ربط اور تعلق کیا ہے؟ بغیر ذکر کے شکر کا کوئی تصور نہیں، اور بغیر شکر کے ذکر کی کوئی توفیق نہیں۔ چونکہ خالق کائنات اپنے بندوں کو جس ذکر اور جس شکر دونوں چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو جب انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، چونکہ پہلے ذکر ہے اور پھر کیا ہے؟ بولیے پھر کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ جب انسان مصروف ذکر ہوتا ہے، محو ذکر ہوتا ہے، تو اس ذکر سے اس کو قلبی، باطنی اور روحانی تسکین ملتی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان اور سکون کی دولت ملتی ہے۔ اور جب دل پرسکون ہوتا ہے اور بندہ مطمئن ہوتا ہے اور اس اطمینان اور سکون کی کیفیت میں یقیناً اس پر جذبات تشکر طاری ہوتے ہیں، تب خالق کائنات نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آؤ اپنے رب کا شکر ادا کرو، پھر اس کی نعمتوں پر ناشکری نہ کرنا۔ تو لہٰذا جب تک انسان سکون کی حالت میں نہ ہو، یہ بات قابل توجہ ہے، اطمینان کی حالت میں نہ ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، متذبذب ہو، متردد ہو، ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، تو یقیناً اس پریشانی کے عالم میں شکر کا ماحول بنتا نہیں ہے، وہ شکر کی کیفیت انسان کے اوپر طاری نہیں ہوتی۔
یہ شکر کی کیفیت طاری اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اطمینان میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، تو اس حالت اطمینان میں پھر کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ تیرا بولیے، تیرا شکر ہے۔ اور جو راحت اور سکون کے اندر اور حالت اطمینان کے اندر بھی اپنے رب کو یاد نہ کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، تو اس جیسا بد نصیب انسان پھر کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر میرے شکر کا حق ادا کرنا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جتنا تمہارا دل مطمئن ہوگا اور جتنے تم پرسکون ہوگے، اسی قدر تمہارے اندر شکر کے جذبات بڑھ چڑھ کر تمہارے اندر شکر کے وہ جذبات ہوں، کیفیت ہوگی۔ اور اس کیفیت کے حصول کے لیے فرمایا فَاذْكُرُونِی، آؤ میرا ذکر کرو۔ جب اللہ کو یاد کرو گے تو اس یاد الہی سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور پھر اس اطمینان کی کیفیت میں انسان اپنے رب کا کیا شکر ادا کرتا ہے۔ اب جہاں رب کائنات نے ادائیگی شکر کا حکم دیا، وہیں اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَا تَكْفُرُوا، لوگوں میرا شکر کرنا اور کبھی ناشکری نہ کرنا۔ اب یہاں رب ذوالجلال نے جہاں ناشکری سے ہمیں روکا، منع کیا، وہاں اگر تھوڑا سا غور کریں تو ناشکری کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کفر۔ کون سا لفظ؟ وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، اور کفر نہ کرو۔ یعنی ظاہر معنی کیا ہوا کہ شکر کرو اور کفر، بولیے کفر، باری تعالیٰ کون سا کفر؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کفر سے مراد کیا ہے؟ یہاں کل کتب تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، اس کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کفر سے مراد اللہ کی توحید کا انکار، دین اور شریعت کا انکار، آخرت کا انکار، بولیے نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری۔ تو خالق کائنات نے اپنی ناشکری کو کیا کہا؟ کفر۔ ناشکری کو کیا کہا؟ اور ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے جا بجا اس ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا۔ آئیے ایک دوسرا مقام قرآن مجید کا جہاں رب کائنات نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کے اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو جو شکر کرتے جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے، پہلے سے بڑھ کے عطا کریں گے، مزید اپنے کرم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، یعنی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے مالک کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہ کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے، ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا۔ اب یہاں غور کریں تو ایک طرف شکر والوں کو اللہ رب العزت بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے، اتنی بڑی خوشخبری کہ فرمایا جتنا شکر کرو گے میری نعمتیں اور بڑھتی جائیں گی، ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جس نعمت پر بھی شکر کرو گے، وہ ظاہری نعمت ہو، وہ باطنی نعمت ہو، وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، وہ مادی ہو، وہ قلبی ہو، جو نعمت بھی ہے اس پر اگر شکر کرتے رہو گے تو میں اور بڑھاتا رہوں گا، اس میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جہاں تمہارے اندر ناشکری آ گئی اپنے رب کی، فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اب وہ عذاب اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
کسی کی گرفت یہاں ہو جاتی ہے اور کوئی یہاں سے اگر بچ نکلا تو وہاں تو پھر ہر ایک کی گرفت ہونی ہی ہونی ہے. تو لہذا جہاں رب کائنات نے ناشکری پر اپنے سخت عذاب کی وعید سنائی، وہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آیت کریمہ میں فرمایا والا ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. تو یہاں بھی ناشکری کو اللہ پاک نے کس سے تعبیر کیا؟ کفر سے. کس سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں ناشکری کیا ہے؟ کفر ہے. یعنی اس قدر ناپسندیدہ عمل، اتنا قابل نفرت عمل کہ جس کو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ کفر. حالانکہ وہ مالک ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی لفظوں کی کمی تو نہیں. وہ ناشکری کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر اسے کفر کہہ کر بتا دیا لوگوں کہ اللہ کے غیظ اور غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی ناشکری نہ کرنا، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا. اور آگے چلیں تو قرآن مجید کا تیسرا مقام سورہ نمل کو اٹھائیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں آپ کی امت کے ایک ولی کامل، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے جن کا نام مفسرین نے آصف بن برحیہ بیان کیا ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کامل تھے، مرد کامل. جب ملک سبا سے ملکہ بلقیس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چلی، تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اسی کا شاہی تخت اس کے محل سے اٹھا کر میری بارگاہ میں لا کے پیش کر. اس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن نے کھڑے ہو کر عرض کی حضور اگر اجازت دے تو وہ تخت میں حاضر کر دیتا. آپ نے پوچھا بھائی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس پر اس جن نے جواب دیا، اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ کی محفل ختم ہونے سے بولیے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اب تخت پڑا ہے کہاں؟ ملک سبا میں، اور درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 میل. کتنا فاصلہ ہے؟ 1500 میل کا فاصلہ ہے. اور مجلس کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ کوئی گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے کی ہوگی، 4 گھنٹے کی ہوگی، یہی کچھ ہوتی ہے نا. تو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لا کے پیش کر دوں گا. بات اس نے بھی بڑی کی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں اتنی دیر گوارا نہیں، ہمیں اس سے جلدی چاہیے، اس سے جلدی. اس پر رب کائنات کا قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں اتنی دیر گوارا نہیں بلکہ اس سے جلد چاہیے، آپ کی امت کے ایک ولی کامل کھڑے ہو گئے، مرد حق، مرد باصفا. اور کون ہے وہ ولی کامل جن کی نسبت قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کا علم تھا. یعنی وہ اس کتاب کا عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے، اللہ کا کامل ولی. اس نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو وہ تخت لا کر میں نہ حاضر کر دوں. آپ نے پوچھا بھائی کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ اب اس کا جواب جس کو قرآن مجید کوٹ کر رہا ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے عرض کی کہ حضور دیر کس بات کی ہے، بس آپ اجازت دیں، بس آپ اجازت دیں. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دوں. کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. اب ذرا
اپنی آنکھ جھپک کے دیکھے نا، دیر کتنی لگتی ہے؟ کوئی دیر لگتی ہے جی؟ اس وقت کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا وقت لگا، وقت ہے ہی کوئی نہیں، بس یوں آنکھ جھپک گئی. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے تک نہیں، کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو جب آنکھ جھپکنے میں کوئی وقت نہیں لگتا تو اس سے پہلے کون سا وقت ہے؟ اور فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 میل کا ہے. قربان جائیں، وہ اللہ کا ولی ہے جو 1500 میل کی مسافت سے تخت لا رہا ہے، جا بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے. اور پھر وہ شاہی محل کے اندر وہ تخت کہیں باہر کوئی سڑک پر تو نہیں پڑا ہوا، وہ شاہی محل کے اندر معلوم نہیں کتنی سیکیورٹی میں تھا اور کتنے اس کے اوپر پہرے دار مقرر تھے، اور وہاں سے وہ تخت لا کے کتنی دیر میں پیش کر رہا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے. اب قرآن مجید نے اس بات کو یہاں ختم نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ خالی لوگ اس کو کوئی دعویٰ نہ سمجھیں. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، پلٹ کے دیکھا تو تخت آپ کی بارگاہ میں آ چکا. تخت آپ کی بارگاہ میں بولیے حاضر ہو چکا تھا. آپ نے جب دیکھا کہ میری امت کے ایک ولی کامل کی اتنی بڑی روحانی قوت، اس قدر روحانی کمال کے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے تخت حاضر کر دیا، آپ نے ایک نظر اس تخت کو دیکھا اور دوسری نگاہ اٹھا کے اپنے امت کے اس ولی کے چہرے کی طرف دیکھا. جب آپ نے محبت بھرے انداز میں اپنی امت کے اس ولی کامل کے چہرے کو دیکھا، اس پر قرآن کہتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے عرض کی، قال ھذا من فضل ربی، عرض کرنے لگا حضور مجھے کیا دیکھتے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، مجھ میں کچھ نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہے یہ سارا میرے اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے. بولیے یہ رب کا فضل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں رب کا فضل ہو جائے وہاں انسانی عقل ناکام ہو جاتی ہے، پھر انسانی سوچیں نیچے رہ جاتی ہیں، انسانی خیالات، تصورات، ہر شے نیچے رہ جاتی ہے. جب خدا کا فضل ہو جائے تو پورا نظام بدل جاتا ہے. اور یہاں اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ پاک نے دو چیزوں کو بیان کیا، ایک اپنے ولی کی شان کو بیان کیا اور دوسرے اپنے ولی کی پہچان کو بھی بیان کیا. یعنی اس آیت کریمہ میں شان ولایت بھی ہے اور پہچان ولایت بھی. اور وہ کیسے ہے؟ شان یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 1500 میل کی مسافت سے وہ تخت لا کر پیش کر رہا ہے. یہ روحانی قوت ہے، یہ استعداد ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان اور یہ مقام ہے. اور پہچان کیا ہے کہ اتنا بڑا کمال، اتنا بڑا روحانی مرتبہ کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دیا، مگر پہچان یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی. اس کمال پر ہونے کے باوجود وہ اپنے کمال پر ناز نہیں کرتا، وہ اپنے کمال پر فخر نہیں کرتا، وہ اپنے کمال پر اکڑتا اور نازا نہیں ہوتا، اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، بلکہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ سب کچھ ہو کر پھر عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر جھک کر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب میرے رب کا فضل ہے. یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے. بولیے. تو جہاں عاجزی ہو، انکساری ہو، ادھر روحانی کمال بھی ہو، مگر کمال ہو کر پھر اپنی نفی، پھر اپنی نفی کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا مولا ہے. یہ شان ولایت کی ہے. اور جہاں اکڑ ہو، تکبر ہو، غرور ہو اور بڑے بڑے دعوے ہوں کہ میں یوں کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، تو یاد رکھ لیں یہ میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کر دیا، یہ انانیت کا یہ دعویٰ سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کیا تو وہ ابلیس نے کیا. یہ
विलायत नहीं, ये शैतानी सोच है। जहां अपने होने का एहसास आ गया कि मैं कुछ हूं, समझ लें कि वहां विलायत, बोलिए वहां अल्लाह का कुर्ब, वो अल्लाह के फजल से खाली है। और जहां अपनी नफी हो जाए और सब कुछ करके भी कहे कि मैं कुछ नहीं, ये सब कमाल किसका है? मेरे रब के फजल का है। तो समझ लें कि उस आजिज़ी के अंदर क्या है? वो विलायत है, वो अल्लाह का कुर्ब है, वहां अल्लाह का खास फजल है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस वली कामिल ने जब अल्लाह के उस फजल का जिक्र किया तो साथ अगले कलिमात उनके बड़े काबिल ध्यान हैं। फरमाते हैं ले यबलुवनी, ये मेरे रब ने इतना बड़ा फजल जो किया और इतना बड़ा रूहानी कमाल अता किया, ये सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे आजमाए, ताकि वो मुझे, बोलिए, गोया ये अल्लाह की तरफ से क्या आ गई? आजमाइश आ गई, परख आ गई। इससे मालूम ये हुआ कि हर शख्स रब्बे कायनात की बारगाह में क्या? आजमाइश में है, और उसके आजमाने के तरीके जुदा जुदा है। किसी को कुछ दे के आजमाता है और किसी से कुछ, बोलिए, लेके जो मुश्किल में है वो भी आजमाइश में है, और जो आसाइश में है वो भी किस में है? आजमाइश में है। जिससे कुछ लिया वो उसको भी आजमाया जा रहा है, और जिसे कुछ दिया उसे भी, बोलिए, और जो राहत और आसाइश की आजमाइश है वो दुख और तकलीफ की आजमाइश से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कड़ी आजमाइश। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस उम्मत के वली ने अर्ज की कि रब्बे कायनात दर हकीकत मुझे लियबलुवनी, मुझे आजमाना चाह रहा है। किस बात की आजमाइश? अगले दो लफ्ज जिनके लिए ये सारी बात आपको मैंने सुनाई वो काबिल गौर है। फरमाया अशकुर अम अकफुर, रब्बे कायनात देखना ये चाहता है कि मेरे बंदे तुझे इतना बड़ा रूहानी कमाल, रूहानी मर्तबा और इस कदर रूहानी कुव्वत अता की कि तू आंख झपकने से पहले हजारों मील जा भी रहा है, आ भी रहा है, न किसी को तेरे जाने की खबर हुई, न किसी को आने की खबर हुई। तख्त लाकर बारगाह सुलेमान में पेश कर रहा है, ए मेरे बंदे अब देखता हूं कि मेरे इस करम पर क्या तू शुक्र करता है या नाशुक्री करता है। शुक्र करता है या नाशुक्री, क्योंकि अगर शुक्र करेगा तो और करम बढ़ जाएगा, करम और, बोलिए, रब अपनी नेमत में और इजाफा कर देगा। और अगर नाशुक्री हो गई तो क्या? फिर रब के अजाब की गिरफ्त में आ जाएगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो रब ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि बंदे क्या तू इस पर शुक्र करता है या नाशुक्री। और यहां फिर नाशुक्री के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया अशकुरु अम अकफुर, क्या मैं शुक्र करता हूं या कुफ्र करता हूं? शुक्र करता हूं या, बोलिए। तो यहां भी अल्लाह पाक ने नाशुक्री को क्या कहा? बोलिए, क्या कहा? कुफ्र कहा। और इस कुफ्र से मुराद भी अल्लाह का इनकार, तौहीद का इनकार, शरीयत का इनकार, दीन का इनकार नहीं। इस कुफ्र से मुराद भी अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, नाशुक्री है। तो यहां से जो बात वाज़े हो रही है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर नाशुक्री और उसकी नेमतों की नाकदरी, ये अल्लाह के यहाँ क्या है? ये कुफ्र है। और उसकी नेमतों पर शुक्र बजा लाना, जब नाशुक्री कुफ्र हुआ तो फिर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाना ये अल्लाह के हुजूर बंदगी करार पाया। यानी शुक्र गुजारी ऐन बंदगी खुदा ठहरी, ऐन बंदगी खुदा ठहरी। और ये भी ज़हन में रख ले कि शुक्र खाली बंदगी नहीं, बल्कि शुक्र बंदगी का कमाल है। शुक्र मुंतहाए बंदगी है, कमाल बंदगी है, मेराज बंदगी है। बस जिसका सरे शुक्र अल्लाह की बारगाह में जितना झुक गया, रब्बे कायनात ने उसे बंदगी में उतना आला मुकाम अता फरमा दिया। और जिसके अंदर जितनी नाशुक्री आ गई वो समझ लें कि वो बंदगी के मुकाम से गिरा दिया गया।
بندگی کے مقام سے. تو رب کی رضا کے حصول کا راستہ وہ شکر کا راستہ ہے. کمال بندگی کا راستہ شکر کا راستہ. اور وہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر. وہ نعمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، معمولی سے معمولی ہے، اس نعمت کو نظر انداز نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھ کے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا. حاضرین محترم، پس جس میں جتنے زیادہ تشکر کے جذبات ہوں گے وہ اتنا ہی اللہ کی بندگی کے قریب ہو جائے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال. اے لوگو، بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس حال میں رکھے تم اس کا شکر ادا کرتے رہو. جس حال میں رکھے اس کا کیا بولیے شکر ادا کرتے رہو. دکھ ہے تب بھی شکر، سکھ ہے تب بھی شکر، خوشی ہے تب بھی شکر، غمی ہے تب بھی کچھ ملا تب بھی شکر، سب کچھ لٹ گیا تب بھی شکر، بچ گئے تب بھی شکر، اور کٹ کے سر نیزے پہ چڑھ گیا تب بھی بولیے کیا شکر. تو جتنا شکر کامل ہو گیا اتنی بندگی کامل ہوگی. اب حاضرین محترم، جب ہر حال میں شکر، محرومی میں بھی شکر، عطا میں بھی شکر، نعمت پر بھی شکر، احسان پر بھی شکر، انعام پر بھی شکر، تو جب عام حالات کے اندر شکر واجب ہوا تو پھر ذرا سوچئے کہ جب اللہ رب العزت کی نعمتیں بڑھتی جائیں، اس کا احسان، اس کا انعام، اس کا کرم جو جو بڑھتا جائے تو بندے کے اوپر شکر اور زیادہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی شکر بھی اتنا ہی بولیے شکر اتنا زیادہ ہوگا. جتنی عظیم نعمت ہوگی اس پر شکر اتنا زیادہ. لہذا اب ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو دیکھیں تو خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر بیش بہا نعمتوں سے نوازا. اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم اس کا حساب اندازہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. خود رب کائنات نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو، شمار نہیں کر سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے. کتنی نعمتیں ہیں. اپنے قدموں پر چل کے آنا یہ بھی اللہ کی نعمت، اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی اللہ کی، کانوں سے سننا یہ بھی اللہ کی، صحت جوانی یہ بھی اللہ کی، اولاد، والدین، مال، اسباب، کاروبار، یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر اپنے بندوں پر اس نے جو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام کیا، اور وہ انعام کے جس انعام کے صدقے سب انعام ہوئے، خالق کائنات کی وہ سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر تاجدار کائنات کی آمد ہے، حضور کی ولادت ہے، آقا کا وجود مبارک ہے، حضور کی بعثت مقدسہ ہے، آقا دو جہاں کی اس کائنات انسانی میں حضور کا تشریف لانا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت پر خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے مومنوں پر بڑا احسان کر ڈالا. بڑا احسان باری تعالیٰ کس بات پر احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں تمہارے اوپر تمہارے رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کریم رب نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنا حبیب عطا کر دیا، اپنا لاڈلا رسول عطا کر دیا. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہو تو شکر کا حق ادا بولیے ہر شے پر شکر کا حق ادا ہو سکتا ہے، مگر اس بڑی نعمت پر کہ جس نعمت پر رب کائنات، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر جو نعمت دے کر خود احسان جتا رہا ہے، کیا کر رہا ہے بولیے خود احسان جتا رہا ہے، تو خود سوچئے کہ اس نعمت کے اوپر کوئی شخص بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، یقیناً نہیں کر سکتا. تو لہٰذا حاضرین محترم، جہاں اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر بجا لانا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے، وہیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو وجود مصطفیٰ کی صورت میں عطا ہوئی، جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں،
اور جو ولادت مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی، آج ہم اس نعمت کے اوپر بھی اپنے مولا کا شکر بجا لائیں۔ بولیے اس رب کا کیا بجا لائیں؟ شکر بجا لائیں۔ پھر بولیے کیا؟ شکر بجا لائیں۔ شکر۔ اور جتنا شکر کریں وہ پھر بھی کم ہے، جتنا شکر کریں تو وہ بھی کم ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو بھول جائیں، نظر انداز کر دیں معاذ اللہ، اور اللہ کے ناشکروں کی فہرست میں اگر شامل ہو گئے تو خالق کائنات نے فرمایا ان عذابی لشدید، پھر ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر گزاری کا طریق یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں، اس نعمت کا ذکر بھی کریں، اور اس نعمت پر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں۔ اور ادائیگی یہ شکر کے لیے آخری اور بڑی توجہ سے سننے والی یہ بات ہے کہ ادائیگی یہ شکر کے لیے لازم ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت آپ کو عطا کی، جو نعمت آپ کو بولیے اور جس مقصد کے لیے عطا کی، پس اس مقصد کو اگر آپ نے پا لیا تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا، اللہ کی اس نعمت کا شکر بولیے بھائی۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بولنا، یہ زبان، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اس زبان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دیا، اگر اس کے لیے استعمال ہوئی تو شکر ہے، اور اگر اس مقصد کے خلاف استعمال ہوئی تو پھر یہ ناشکری۔ قوت گویائی اللہ نے دی، آپ اس زبان سے گالی گلوچ شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تہمت شروع کر دی، الزام تراشی شروع کر دی، تو یہ کیا؟ اللہ کی اس نعمت کی کیا ہوئی؟ ناشکری ہو گئی۔ شکر یہ ہے کہ اس مالک نے زبان دی، یہ زبان ہر وقت اس کے ذکر میں رہے، اس کی یاد میں رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہے، اس زبان سے اللہ اللہ ہو، اس زبان سے تاجدار کائنات پر درود ہو، حضور کا ذکر ہو، اس زبان سے جب بات نکلے تو سچی بات نکلے، جب بات کہیں تو حق کی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، کبھی اس زبان پر اگر برائی نہ آئے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ طاقت آپ کو بولنے کی دی، جب اس مقصد کو آپ نے اچیو کر لیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ شکر ادا۔ اور اس سے ہٹ گئے تو آپ کیا ہو گئے؟ ناشکرے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ناشکرے۔ اب حاضرین محترم، یہ جسٹ ایک ایگزامپل، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ یہاں سے اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اور آقا کی آمد پر جب ہم شکر ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب نے اپنا حبیب ہمیں عطا اس لیے کیا تاکہ ہم اس مصطفیٰ کی غلامی کریں، اس رسول کی کیا کریں؟ بولیے، سچی غلامی کریں۔ اور غلامی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رسول کی سیرت اور اس رسول کے نقوش پا کو یوں تلاش کریں کہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ان کا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بول کلام کیسے ہے، ان کی زندگی کیسے گزری۔ اگر اپنی زندگی آقا کی غلامی کے تابع کر لیں تو یقیناً پھر اللہ کی اس عظیم نعمت پر آپ نے شکر بجا لایا۔ اور اگر ہماری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے خالی ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت سے، بولیے کیا؟ خالی ہے، اس نسبت کا کوئی رنگ نہیں، اس غلامی کا کوئی رنگ نہیں، ہم نے وہاں سے کچھ اخذ نہ کیا، نہ اخلاق سیکھے، نہ عبادت سیکھی، نہ صبر سیکھا، نہ استقامت سیکھی، نہ اس رسول جیسی چال ڈال، نہ اٹھنا بیٹھنا، جلوتیں خلوتیں، ہر شے میں اگر آقا کی سنت اور سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی مخالفت کی اور اپنی من مرضی کرتے رہے، نفس کی خواہش اور شیطان کے پیچھے چلتے رہے، تو پھر لاکھ زبان سے حضور کا نام لیتے رہے، ہم نے اللہ کی اس نعمت کا یقیناً شکر ادا نہیں کیا۔ شکر کا کما حق کو حق تب ادا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل غلامی میں آ جائیں، ان کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، ان کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، ان کے زہد اور ورع، ان کی عبادت اور ان کی بندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں۔ اگر یہ رنگ نصیب ہو گیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کے اوپر شکر بھی کیا نصیب ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، یہ چونکہ
آج کی مجلس اس ماہ میلاد کی نسبت سے چونکہ محفل شکر ہے، جہاں محفل ذکر ہے وہیں محفل بولیے کیا ہے؟ محفل شکر ہے۔ اور اس شکر کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ اگر حضور کی غلامی نصیب ہو گئی تو آپ نے سچے دل سے آقا کی آمد پر شکر ادا کر لیا، اور اگر اس غلامی سے خالی رہے، ان کا نام لے کر بھی، ان کی محبت کا دعویٰ کر کے بھی ان کے طریقے پر نہ چلے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، اور ان کی سیرت سے کچھ اخذ نہ کیا، تو پھر یقیناً ہم نے اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا بولیے، اور اگر ناشکری کی راہ پر چلے تو وہ کفر کی راہ ہے، وہ اللہ کے عذاب کا راستہ ہے، اور اگر شکر کے راستے پر چل پڑے تو یہ اللہ کی مزید نعمتوں کے ملنے کا راستہ ہے، اس کی فضل کا راستہ، اس کی عطا کا راستہ، اس کی کرم نوازی کا راستہ ہے، اور اس کے کرم کے مزید خزانوں کو حاصل کرنے کا راستہ یہ شکر کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہماری اس ماہانہ مجلس ذکر اور مجلس اوراد اور مجلس نسبت رسولی، اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں غلامی کا کہ ہمارا ہر قدم پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اٹھے، کوئی قدم بھی حضور کی غلامی کے باہر، آقا کی سیرت کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف، حضور کی تعلیمات کے خلاف نہ اٹھے، اپنے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کامل رنگ چڑھا لینا، بس یہی اس مجلس کا مقصود ہے، یہی حضور کی آمد کا مقصد ہے، اور یہی تاجدار کائنات کے میلاد کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا شکرانہ ہے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں ظاہراً اور باطناً نسبت رسولی کا کامل رنگ نصیب ہو جائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ درود و سلام ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد حضور اسلام کی آمد کی، مختصر میں نے حاضری پیش کرنی ہے، بہت ذوق اور شوق کے ساتھ، جس طرح آپ ماشاءاللہ قبلہ کا بیان سن رہے تھے، اسی ذوق کے ساتھ درود پاک مل کے پڑھ لیں۔ صلی اللہ نبی صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اب کوئی کٹتا نہیں درود بن، اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن، اب یہی ورد صبح و شام، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح
ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، مل کے کہہ دیں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، سب رسول، سب کہہ دیں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے
کہ کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدحا کرتا ہے قرآن جن کی، مدحا کرتا ہے قرآن جن کی، کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدحا کرتا ہے قرآن جن کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جن کی، نعت پڑھتا ہے حسان جن کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، طے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، بس اب اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود پاک، درود و سلام اور دعا ہوگی. بسم اللہ. اللہ 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر عسرا ربنا علاق قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دے دو سیدہ کا سیدہ خیر النساء کا بی بی پاک زہرا کا دو جہاں کی مالکہ کا یا حبیبی یا محمد واسطہ آل ابا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض آدم صدقہ فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ کر دیجئے قبول صدقائے زہرا بطول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وذريتك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ. اس محفل پاک کا صدقہ، اپنے ذکر کا صدقہ، اپنے حبیب کے ذکر کا صدقہ، حضور کی ولادت باسعادت کے اس پاک مہینے کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا نور عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی غلامی کا نور عطا فرما، آقا علیہ السلام کے عشق اور ادب کا نور عطا فرما، تاجدار کائنات کی سیرت کی کامل اطاعت اور اتباع کا نور عطا فرما. حضور علیہ السلام کا صدقہ یا اللہ اس محفل کے تمام حاضرین کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما. الہی سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں غنی فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں مولا انہیں نیک اور صالح بنا. اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر رنج و علم سے مولا نجات عطا فرما. ہم سب کو حضور علیہ السلام کی دین سے اور آقا کی شریعت سے سچی وفا عطا فرما. حضور کی نسبت کا رنگ عطا فرما. نسبت رسولی کے سلسلہ پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا